بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، سبق نمبر 169، باب العتق علی جعل، مال لے کر غلام آزاد کرنا، اس کا بیان چل رہا ہے۔ سبق نمبر 168 میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ مال لے کر غلام آزاد کرنے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ فوری طور پر آزاد کر دینا، کہ غلام کو یہ کہنا کہ تم آزاد ہو چکے ہو، اب مجھے آپ اس کے عوض میں اتنے رقم لا کر دے دو۔ انت حر علی 1000 درہم۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ آزادی کو مال کی ادائیگی کے اوپر معلق کر دینا کہ ان ادیت الی 1000 فانت حر، اتنی رقم لے کر آؤ تو تم آزاد ہو۔ تو یہ جو دوسری صورت ہے تعلیق کی، تو اس میں عتق کو یعنی آزادی کو معلق کر دیا ہے مال کی ادائیگی کے اوپر، تو لہٰذا اس کا کچھ ذکر پچھلے سبق میں ہوا، اور اس سبق میں ہم بات کریں گے کہ جب غلام مال لے کر آ جائے گا تو مال لے کر آتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یا پھر بھی مولا کو کوئی اختیار ہے کہ وہ اس کو آزاد نہ کرے۔ تو اس میں امام ظفر رحمہ اللہ اور جمہور کا آپس میں اختلاف ہے، جس کے دلائل اور آخر میں راجح قول کی تعیین انشاءاللہ اس سبق میں ہوگی۔ وَإِنْ أَحْضَرَ الْمَالَ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى قَبْضِهِ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَمَعْنَى الْإِجْبَارِ فِيهِ وَفِي سَائِرِ الْحُقُوقِ أَنَّهُ يُنْزَلُ قَابِضًا بِالتَّخْلِيَةِ۔ یہاں تک پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ غلام نے مال کو حاضر کر دیا تو حاکم مجبور کرے گا مولا کو اس مال پر قبضہ کرنے پر، اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جبر کا جو معنی ہے، اور اسی طریقے سے تمام ایسے حقوق جہاں پر ادائیگی کے اوپر معلق کیا ہوا ہو، جیسے کہ بدل کتابت ہے یا اس طریقے سے خلا کا بدل ہے، تو یہاں پر جب وہ خلا کا بدل اور عورت لے کر آ جاتی ہے، یا اسی طریقے سے بدل کتابت مکاتب لے کر آ جاتا ہے، یا ثمن مشتری لے کر آ جاتا ہے، تو کیا یہ لے کر آتے ہی اس طرح کے حقوق کے اندر وہ عقد ہو جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ جو جبر کا جو ذکر یہاں پہ ہوا ہے کہ حاکم جبر کرے گا کہ مولا کو کہے گا کہ تم اس کو مال کو لے لو اور اب اس کو آزاد کر دو، تو فرماتے ہیں کہ جبر کا جو معنی ہوتا ہے اس جیسے حقوق کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس مولا کو یا اس معلق کرنے والے کو قابض شمار کیا جاتا ہے بالتخلیتی، تخلیے کے ساتھ۔ تخلیہ کہتے ہیں کہ جب غلام نے مال لایا اور لا کر رکھ دیا مولا کے سامنے، اور مولا کو کہا کہ یہ ہے وہ آپ کا مال جو آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا، تو یہ ہے، تو جب وہ اس کے سامنے لا کر چھوڑ دے گا، اب اس کے بعد وہ قبضہ کرے یا نہ کرے، حاکم کی طرف سے یعنی قاضی کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ غلام آزاد ہو چکا ہے، کیونکہ جو مال اس نے کہا تھا وہ لے کر آ گیا ہے، لہٰذا اب مولا کو کہا جائے گا کہ تم اس پر قبضہ کرو اور یہ آپ کا مال ہے اور غلام آزاد ہو گئے۔ اب اس میں آپ کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اب آپ آگے مزید سوچیں اور کہیں کہ نہیں میں تو آزاد نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ مطلب ہے یہاں پر۔ امام ظفر رحمہ اللہ کا اور جمہور کا اس میں اختلاف ہے کہ اس طرح کا جبر کہ اس کو مال لاتے ہی مولا کو یہ شمار کریں کہ بس اس نے گویا کہ قبضہ کر لیا ہے، اور جو ہی اپنے آپ سے تخلیہ کر دیا مال کا غلام نے کہ اپنے آپ سے جدا کر کے مال مولا کے سامنے رکھ دیا، اسی سے ہی غلام آزاد ہو گیا، تو یہی جبر ہے۔ تو کیا اس طرح کا جبر کر سکتے ہیں مولا پر؟ تو اس میں امام ظفر رحمہ اللہ اور جمہور کا اختلاف ہے۔ وقال ظفر رحمہ اللہ لا يجبر على القبول وهو القياس لأنه تصرف يمين إذ هو تعليق العتق بالشرط لفظا ولهذا لا يتوقف على قبول العبد
ولا يحتمل الفسخ ولا جبر على مباشرة شروط الأيمان لأنه لا استحقاق قبل وجود الشرط بخلاف الكتابة لأنه معاوضة والبدل فيها واجب. یہ امام ظفر رحمہ اللہ کا قول ہے جس کی یہ عبارت پڑھی گئی. امام ظفر رحمہ اللہ کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جبر مولا پر نہیں ہوگا کہ مال لے کر آتے ہی بس غلام آزاد ہو جائے گا اور بس مولا کو کہا جائے گا کہ تم اپنا مال لے لو، بلکہ اس نے یہ جو تصرف کیا ہے تو اس کے تصرف میں اس پر جبر نہیں کیا جائے گا، وہ چاہے اس پر قبضہ کرے یا نہ کرے، چاہے وہ غلام کو آزاد کرے یا نہ کرے. وجہ یہ ہے کہ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ لفظ بولا ہے ان ادیت الیہ الفن فانت حر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قسم کھا رہا ہے کہ اگر تم 1000 روپیہ لے کر آئے تو تم آزاد ہو، مطلب ہے کہ تم لا ہی نہیں سکتے ہو، لہٰذا میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں آزاد ایسے نہیں کروں گا. تو یہ شرط اور جزا جو ہوتی ہے نا، شرط کے ساتھ کسی چیز کو معلق کرنا، یہ بھی قسم ہی کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہ گویا کہ قسم ہے. جب یہ قسم ہے تو قسم کے اندر جو تصرف ہوتا ہے، قسم کے اندر دوسرے کی قبول کرنے کے اوپر بھی وہ موقوف نہیں ہوتا اور اس کے اندر فسخ بھی نہیں ہو سکتا، اور قسم کے اندر کسی کے اوپر جبر بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی قسم کو توڑے. تو لہٰذا امام ظفر فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم اس پر جبر نہیں کریں گے. وہ القیاس لأنه تصرف یمین، کیونکہ یہ قسم کا تصرف ہے، اذ هو تعلیق العتق بالشرط لفظا، قسم کا تصرف اس وجہ سے ہے کہ یہ آزادی کو معلق کرنا ہے شرط کے ساتھ لفظا، لفظ یہی سمجھ میں آ رہا ہے. ولہذا لا يتوقف على قبول العبد، اسی وجہ سے یہ یعنی تصرف یمین ہے، اس کے اوپر تفریق لے کر آ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے غلام کے قبول کرنے کے اوپر یہ موقوف بھی نہیں ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے پھر بھی یہ تصرف یمین ہے، لہٰذا یہ مولا کی طرف سے لازم ہو جائے گا. ولا يحتمل الفسخ، فسخ کو بھی قبول نہیں کرتا جس طریقے سے یمین نہیں کرتی. تو لہٰذا جب یہ تفریعات کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ تصرف یمین ہے تو ولا جبر علی مباشرت شروط الایمان، تو قسموں کی جو شروط ہوتی ہیں ان کے کرنے کے اوپر کسی کو جبر نہیں کیا جا سکتا کہ تم ضرور بے ضرور جو اپنے قسم کھائی ہے اس کو پورا کرو. لأنه لا استحقاق قبل وجود الشرط، شرط کے پائے جانے سے پہلے تو کوئی استحقاق ہی نہیں ہے، کیونکہ جبر کا جو استحقاق ہے وہ شرط کے پائے جانے سے پہلے نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر شرط ابھی تک پائی نہیں گئی، انہوں نے اس نے کہا تھا ان ادیت الیہ الفن، یعنی شرط کے پائے جانے سے پہلے جبر کا استحقاق ہی نہیں ہوتا نا. یہاں پر بھی جو شرط ہے کہ بھئی اتنا مال جب مجھے ادا کرو گے تو تم آزاد ہوگے، تو ابھی تک غلام لے کر تو آیا لیکن ادائیگی نہیں ہوئی، یعنی ابھی تک مولا نے اس کو قبول نہیں کیا، تو لہذا اس کے قبول کرنے کے اوپر ہم جبر نہیں کر سکتے. بخلاف الکتابتی، بخلاف کتابت کے کہ لأنه معاوضۃ، کیونکہ بدلے کتابت کے اندر جب ایک تو یہ کہ وہاں پہ تعلیق نہیں ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ اتنا مال لاؤ گے تو تم آزاد ہو، بلکہ وہاں پہ باقاعدہ ایجاب و قبول ہوتا ہے اور ایک عقد وجود میں آتا ہے، اور اس میں مولا کہتے ہیں کہ میں اتنی رقم کے عوض میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، باقاعدہ بدلے کتابت ہوتی ہے، پھر وہ ملکیت نہیں رہتا ہے لیکن قبضہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور وہ مکاتب جو ہے وہ جاتا ہے کماتا ہے اور اس کے بعد لے کر آتا ہے بدلے کتابت. تو وہ باقاعدہ ایک عقد ہوتا ہے اور وہ عقد معاوضہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہوتی کہ جس کے پائے جانے کا انتظار ہو، لہٰذا اس میں جو ہے وہاں پر جبر کیا جا سکتا ہے. والبدل فیہا واجب، اور اس میں جو بدل ہے وہ واجب ہے مکاتب کے اوپر، اور جب وہ لے کر آتا ہے تو پھر مولا کے اوپر جبر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو شرط کے ساتھ معلق کیے گئے تو یہاں پر جبر نہیں کیا جا سکتا. ولنا احناف کی دلیل، وہ فرماتے ہیں کہ انه تعلیق نظرا الى اللفظ ومعاوضة نظرا الى المقصود لانه ما علق عتقه بالاداء الا ليحثه على دفع المال فینال العبد شرف الحریت والمولى المال بمقابلته بمنزلة الکتابت. یعنی جمہور احناف کے کا جو مسلک ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو اس نے لفظ بولا ہے ان ادیت الیہ الفن فانت حر، اس کی دو
حیثیتیں ہیں. لفظاً تو یہ ٹھیک ہے، شرط کے ساتھ معلق کر رہا ہے اور یہ قسم ہی کے معنی میں ہے اور اس صورت میں جبر بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کو مقصودی طور پر اور معنن اس کو دیکھا جائے تو یہ معنن معاوضہ ہے. تو لہٰذا ہم نے دونوں کو دیکھنا ہے. ابتداءً تو یہ ٹھیک ہے شرط کے ساتھ معلق ہے، لیکن انتہاءً معنن مقصوداً یہ معاوضہ ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہی یہی ہے، مولا چاہتا ہی یہ ہے کہ یہ غلام میرے پاس اتنے درہم لے کر آئے اور یہ جائے کمائے جہاں سے بھی لے کر آئے، لیکن لے کر آئے اور پھر اس کے بعد میں اس کو آزاد کروں گا. تو معنن یہ معاوضہ ہو گیا. جب معنن معاوضہ ہے تو پھر اس میں جبر بھی ہو سکتا ہے، اور جبر کا وہی معنی کہ جب وہ مال لے کر آئے گا تو پھر مولا کو قبول کرنا ہوگا، اور جب ایک دفعہ اس نے لا کر مال اس کے حوالے کر دیا، اس کے سامنے چھوڑ دیا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ بس یہ مال حوالے ہو چکے ہے اور غلام خود بخود آزاد ہو جائے گا. تو اب اس کو دیکھتے ہیں. ورنہ انہ تعلیق نظرا الی اللفظ، احناف کے نزدیک یہ لفظ کے اعتبار سے تو تعلیق ہے، اور وہ معاوضۃ نظرا الی المقصود، اور مقصود کے اعتبار سے اور مقصود کو دیکھتے ہوئے یہ معاوضہ ہے. لأنہ ما علق عتقہ، اب مقصود کے اعتبار سے کیسے معاوضہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ ما علق عتقہ بالاداء الا لیحثہ علی دفع المال، کہ مولا نے اس غلام کی آزادی کو ادائیگی مال کے اوپر معلق نہیں کیا، مگر اس وجہ سے کیا ہے کہ تاکہ وہ ابھارے، ترغیب دے غلام کو مال کی ادائیگی کے اوپر. اور پھر اس کے بعد مقصود یہ ہو کہ غلام کو حریت یعنی آزادی کا شرف مل جائے، اب وہ غلام حاصل کر لے آزادی کا شرف اور مولا مال حاصل کر لے اس کے مقابلے میں بمنزلۃ الکتابۃ، جس طریقے سے بدل کتابت ہوتا ہے. وَلِهَذَا كَانَ عِوَضًا فِي الطَّلَاقِ فِي مِثْلِ هَذَا اللَّفْظِ، اسی طرح کے لفظ میں اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ ان ادیتی الی الفا فانت طالق، تو اس صورت میں وہ طلاق ہوتی ہے، اور جب وہ لے کر آتی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی شوہر کا مقصود عورت سے مال ہی لینا ہوتا ہے. حتی کان بائنا، یہاں تک کہ جب طلاق اعلی مال ان الفاظ سے دی جائے تو وہ طلاق بائن شمار ہوتی ہے. تو دیکھیں اس میں بھی اسی طرح ہے کہ ظاہراً تو وہ شرط کے ساتھ گوئے کہ معلق کر رہا ہے طلاق کو، لیکن معنن اور مقصوداً یہی ہے کہ وہ مال کی ادائیگی چاہتا ہے کہ بھئی مجھے عورت اتنا مال لا کر دے دے تو میں اس کو طلاق دے دوں گا. فجعلناہ تعلیقا فی الابتداء عملا باللفظ، بس ابتداء میں ہم لفظ کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اس کو تعلیق قرار دے دیں گے. ان ادیت الی الفا فانت حر، اور ودفعا للضرر یعنی المولا، اور مولا سے بھی ضرر کو دور کرنے کے لیے. مولا سے ضرر کیسے؟ کہ اگر ہم اس کو تعلیق پر محمول نہ کریں تو پھر یہ ہے کہ مولا اس غلام کو پھر فروخت نہیں کر سکے گا، اور اسی طریقے سے مولا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں کر سکے گا. تو لہٰذا اس لیے ہم نے ابتداءً اس کو تعلیق پر محمول کر دیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حتی لا یمتنع علیہ بیعہ، کہ اس غلام کا فروخت کرنا یعنی شرط کے پائے جانے سے پہلے اس غلام کا فروخت کرنا ممنوع نہ ٹھہرا، یہ اس کو فروخت بھی کر سکتا ہے. ولا یکون العبد احق بمکاسبہ، اور دوسری تفریح یہ ہے کہ غلام کی کمائی کا حقدار بھی نہیں ہوگا، کہ یہ نہیں کہ وہ اپنی جتنی بھی کمائی ہے وہ خود ساری لے لے، ایسا بھی نہیں ہوگا کیونکہ ضرر سے بچانا ہے مولا کو. ولا یسری الی الولد المولود قبل الاداء، اور مال کی ادائیگی سے پہلے جو بچہ پیدا ہوگا اس غلام کا تو اس کی طرف یہ عتق سرایت بھی نہیں کرے گی، کیونکہ اگر یہ مولا کا یہ غلام اگر آزاد شمار کریں تو پھر اس کی جو اولاد پیدا ہوگی تو وہ بھی پھر آزاد ہو جائے گی نا، کیونکہ اولاد تو آزاد ہونے کے اعتبار سے جو ہے نا، وہ اگر باپ آزاد ہے تو وہ اولاد بھی آزاد ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی طرف بھی آزادی سرایت نہیں کرے گی. تو لہٰذا اس وجہ سے ہم ابتداءً اس کو تعلیق شمار کرتے ہیں، تاکہ اس طرح کے جتنے بھی ضرر ہیں اس سے مولا بچ جائے. اور وجعلناہ معاوضۃ فی الانتہاء عند الاداء، اور انتہاءً ہم اس کو معاوضہ قرار دیتے ہیں اس قول کو ان ادیت الی الفا فانت حر کو ادائیگی کے وقت، جس وقت وہ ادا کر رہا ہے اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ یہ معاوضہ ہے. لہذا جب معاوضہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر ہم مولا کے اوپر یہ جبر بھی کریں گے کہ اب غلام چونکہ مال لے کر آگے ہے اب تم آزاد کر دو. دفعا للغرور یعنی العبد، غلام سے بھی غرور یعنی دھوکے کو دور کرنے کے لیے.
کیونکہ غلام نے تو اسی لیے مال کما کر لایا نا تاکہ اس کو آزادی ملے، تو لہٰذا اب بھی اگر اس کو آزادی نہیں ملتی تو پھر تو اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس سے دھوکے کو دور کرنے کے لیے ہم امتحان اس کو محافظہ قرار دیں گے اور مولا پر جبر کریں گے، حتی یجبر المولا علی القبول، مولا کو کے اوپر جبر کیا جائے گا اس کے قبول کرنے کے اوپر، فعلی ھذا یدور الفقہ، اسی کے اوپر یہ فقہ کا دار و مدار ہے، اور یہی سب سے بہترین اس کی تشریح ہے، وتخرج المسائل، اور اسی کے اوپر بہت سارے متعارض مسائل کی بھی تخریج ہوتی ہے کہ ابتداً تعلیق ہے، لہذا مولا کو ضرر سے بچانے کے لیے یہ تفریعات ہیں، اور انتہاءً یہ معاوضہ ہے غلام کو ضرر سے بچانے کے لیے، اس کے اوپر ہم نے یہ تفریعات لی کہ لہذا غلام کو ضرر سے بچانے کے لیے مولا کے اوپر جبر کیا جائے گا کہ اس کو آزاد کرو۔ نظیرہ الہبۃ بشرط العوض، اس کی ایک نظیر ہبہ بشرط العوض بھی ہے، یعنی مسائل بہت سارے اس پہ مسائل کی تخریج ہوتی ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہبہ بشرط العوض، اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ میں آپ سے اس کا عوض لوں گا، تو وہ موہوب لہو جس کو یہ چیز ہبہ کی جا رہی ہے وہ اگر عوض لے کر آتا ہے اور سامنے واہب کو دے دیتا ہے، تو جب وہ لے کر آئے گا تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ واہب کو کہ تم رجوع کرو اور اپنی چیز کو واپس کرو، بلکہ اس کو جبر کیا جائے گا اس پر کہ تم اب اس عوض کو قبول کرو، کیونکہ یہ ہبہ بشرط العوض ابتداءً تو ہبہ ہے، اور اس کے اوپر ہبہ کے احکامات لاگو ہوں گے کہ مشترک چیز کا ہبہ جائز نہیں ہوگا، مجلس کے اندر قبضہ دینا ضروری ہوگا، یہ ساری چیزیں، لیکن انتہاءً یہ معاوضہ ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ ایک بے کی طرح ایک عقد ہو رہا ہے اور عقد معاوضہ ہے، لہذا اس کے اندر اگر واہب رجوع کرے گا تو ہم اس کو رجوع کی اجازت نہیں دیں گے، جس طریقے سے بے کے اندر بائع جو ہے وہ بغیر کسی عذر کے وہ رجوع نہیں کر سکتا، تو یہاں پر بھی وہ رجوع نہیں کر سکتا، تو اس لیے ابتداءً یہ ہبہ ہے اور انتہاءً جا کر یہ ایک عقد معاوضہ ہے، تو یہ اس کی نظیر بن سکتی ہے۔ تو یہاں تک یہ مسئلہ یعنی امام ظفر رحمہ اللہ اور جمہور کا جو آپس میں اختلاف تھا کہ یہ جو تعلیق ہے آزادی کو معلق کیا ہے مال کی ادائیگی کے اوپر، تو اس کے اندر مولا پر جبر کیا جائے گا، جب غلام مال لے کر آئے گا تو امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک کیا جائے گا اور جمہور کے نزدیک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ اس جملے کے دو مفہوم نکلتے ہیں، ظاہراً اور ابتداءً یہ تعلیق ہے، لہذا صورت میں تو جبر نہیں کرنا چاہیے، اور انتہاءً یہ معاوضہ ہے تو اس صورت میں جبر کرنا چاہیے، تو اس کو ہم نے بیان کر دیا، اور اگلے سبق کے اندر اسی سے متعلق انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔